امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، گورجن۔ بیدار کوی اپنے قریبی دوست احمد صبیرہ نولو کے قتل کے جرم میں 15 سال قید کاٹنے کے بعد جیل سے رہا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بہترین دوست کے کھونے کے غم میں 15 سال گزارے اور اس جرم کی سزا دی گئی جو اس نے نہیں کیا تھا، اور اب سے اس کا مقصد اپنی بیٹی زلف، اپنے بیٹے مسلم اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھنا ہے۔ بیدار کی جیل سے رہائی کی خبر سبیر اونلو خاندان کی حویلی پر بم کے طور پر آتی ہے، جبکہ اوگش، سبیر نوولو خاندان کا چھوٹا بیٹا، بیدار سے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ کینان، جس نے کاروبار کا کنٹرول سنبھال لیا اور اپنے والد احمد کی موت کے بعد خاندان کا سربراہ بن گیا۔ نمبر 7، شیرف میسیلیسی۔ سب کچھ کیلچ خاندان کے استانبول منتقل ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ استانبول منتقل ہونا زیلیحہ کا سب سے بڑا خواب ہے۔ زیلیحہ، یگت اور اس کے شوہر حسن کے 2 بیٹے ہیں۔ ان کا پہلا بچہ ایک شرارتی، نیک نظر، عورت ساز اور طاقتور آدمی ہے۔ ان کا دوسرا بیٹا امیر اپنے بھائی کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ایک پرسکون، محنتی آدمی ہے، اور جب خواتین کی بات آتی ہے تو وہ ڈرپوک اور شرمیلا ہوتا ہے۔ قانون کی فیکلٹی مکمل کرنے کے بعد امیر نے استانبول میں اپنی لازمی انٹرنشپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لڑائی دادا بصری کی موت کا سبب بنی۔ اس کی موت کے نتیجے میں پورے خاندان کو وراثت ملتی ہے اور وہ استانبول چلا جاتا ہے۔ نمبر 6، جیسور وی گزال۔ جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ نہیں بنایا تھا وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کے والد کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 5، کارا سیردہ۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر محبت سے متعلق، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن، کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استانبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزجوولو سے شادی کر لی، جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ 5 سال بعد کینان، ایک غیر متوقع حادثہ کمال کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیتا ہے، ایک جو مکمل طور پر بدلہ لیے ہوئے کمال کو واپس استانبول لے جائے گا تاکہ نیہان امیر اور ہر اس چیز کا مقابلہ کرے جس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی تقدیر اسے اپنے ادھورے کاروبار کو مکمل کرنے پر مجبور کر دے گی۔ نمبر 4، فاطمہ گلن سچنے۔ فاطمہ گلن سچنے ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہیں۔ فاطمہ گل، جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم، جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے۔ اس کی بھابھی کو رشوت دے کر فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی ممالی اعانت ہے، جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استانبول آ جاتا ہے۔
کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 3، افیلی اشک۔ خوبصورت اور ویمنائزر کیرم ییتر فیملی کا بیٹا ہے جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے کیونکہ کیرم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے پینے، سفر کرنے اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کیرم کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ وہ ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے کنٹرول میں بورنگ، خوشی سے خالی زندگی گزارتی ہے۔ ان میں سے ایک ظالم ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ اس طرح اس کا واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برک سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ تاہم اس کے بھائی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی محلے کے امیر لڑکے صابری سے ہو۔ عائشہ نے برک سے کہا کہ انہیں ایک ہی وقت میں شادی کرنی ہوگی۔ اس کے بارے میں جاننے کے بعد برک غائب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یمن۔ ریحان ایک دیسی لڑکی ہے، شائستہ، مہربان اور خیال رکھنے والی، جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے، حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استنبول کے اعلیٰ ترین معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 1، ہرجائی۔ ریحان سد دولو خاندان کی پوتی ہے جو کہ مدیود کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہزار، اس کے چچا جہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں، لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے۔ ناسو ریان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی کزن یرین کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریان اس کا بائیولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس وقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریان سوار ہو جاتی ہے اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے۔ اس نے ریان کو نیچے گرا دیا۔ میران کو ریان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر یرین کو ریان سے بدلہ لینے کے قابل بناتی ہے جب سے وہ یرین کے پیارے کو چھین لیتی ہے۔ شادی کے بعد میران اور ریان اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی حویلی جاتے ہیں، تاہم میران پہلی رات ریان کے ساتھ گزارنے کے بعد رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔